بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کے یہاں آنے کا اور انتظار کا بہت شکریہ۔ آج کوسا صاحب نے ایک خاص لیگل ایشو پہ آپ سے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ تفصیل سے گفتگو کرنے کا ٹاپک کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کی ابتدا اس طرح کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خان صاحب نے بنوائی۔ خان صاحب نے یہ پارٹی 27 سال انصاف کے لیے اسٹرگل کی، رول آف لا کے لیے کی۔ خان صاحب نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں رکھا، اگر رکھا تو پاکستان کے عوام کو عزیز رکھا اور ان کے لیے اسٹرگل کرتے رہے۔ اس ملک میں رول آف لا ہو اور قانون کی بالادستی ہو اور انصاف سب کے لیے برابر ہو اور ایک ملک میں ایک قانون ہو۔ اس سب چیزوں کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ وہ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ سیاسی بنیادوں پہ کیسز نہ صرف یہ کہ اس کی ابتدا سیاست کی بنیاد ہے، بلکہ وہ بیس لیس کیسز ہے، فقط تنگ کرنے کے لیے ہیں اور کمپرومائز کرنے کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک کیس ایسا بھی ہے جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا ہے، جو ٹرسٹی کبھی اونر نہیں ہوتا، وہ کیس بھی نیب نے بنایا ہے۔ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے دوسرا کیس بھی بنا رہا ہے، توشخانہ نمبر 2۔ لیکن القادر کیس کا ٹرسٹ آلموسٹ کنکلوژن کو آ گیا ہے۔ اس کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چاہے کہ ہفتہ ہو یا 2 ہفتے۔ لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ آبزرویشن دی گئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائیسا صاحب کی طرف سے۔ قاضی فائیسا صاحب نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے آبزرویشن دی ہے، بلکہ ایسی آبزرویشن دی ہے جس کا اس کیس کے میرٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو اس پہ کبھی کوئی بات نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو اکیوزڈ یا جو پارٹی سپریم کورٹ میں کیس کے سامنے نہ ہو، اس کا نمائندہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو، اس کا وکیل سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو، کبھی اس کیس کے بارے میں، اس پرسن کے بارے میں، اس اکیوز کے بارے میں آبزرویشن نہ دی جائے۔ نہ صرف یہ کہ آبزرویشن دی گئی، بلکہ اس سے اکیوزڈ کے اور خان صاحب کے بنیادی حقوق کیس کے فیئر ہونے کا اور اس کیس پہ اثر انداز ہوا ہے۔ اس لیے انصاف کی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ اس کے سلسلے میں کوسا صاحب نے تفصیل سے بات کرنی ہے، میں کوسا صاحب کو حوالے کرتا ہوں کہ تفصیل سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیری کی معذرت، آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کی وجہ، اور میں نے ڈاکٹر کو کہا یہ جو باقی کی ڈرپ میں بعد میں آگے لگواؤں گا کھینچ کے میں نے کی، اور پہلے میں نے کہا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میرے بھائی یہاں انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم آپ کو انتظار نہیں کروا سکتے، باقی تو ساری دنیا کو شاید انتظار کروا لیں، لیکن بابا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کو انتظار نہیں کروائی جائے۔ دیکھیں آج کا مسئلہ بہت ہی اہم اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں پریشان کن مسئلہ ہے۔ ایک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی القضات، جو کہ پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے جوڈیشری کا، انصاف کا، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا، اگر وہ اس نہج پر کسی کے ذاتی مخاصمت پر اتر آئے تو میرے خیال میں ہم نے بہت صبر کر لیا۔ اب ہم نے جو آج درخواست دینے کی کوشش کی، میرے اے او آر نے انکار کر دیا، سپریم کورٹ میں 19 کو لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ایک درخواست دینا تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریکیوز کر دیں، ریکیوزل کی درخواست ہم نے دینا تھی۔ وہ ہمارے سارے لوگ گئے وہاں، ہمارے اے او آر نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا چلیں ہم براہ راست دیتے ہیں۔ گھمایا گیا ہمیں، ڈپٹی رجسٹرار کے پاس جائیں، رجسٹرار کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، سب نے انکار کر دیا، لینے سے انکار کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا۔ میرے بھی 5 دہائیوں پر محیط انہی ایوانوں کی خاک میں نے چھانی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ درخواست لی ہی نہ جائے اس سرے سے۔
یعنی اس کو درخواست لی ہی نہیں گئی، انٹرٹین ہی نہیں کی گئی ہے. اسی لیے ہم نے سمجھا یہ کہ آپ کے توسط سے نہ صرف چیف جسٹس تک ہم اپنی استدعا پہنچا سکیں بلکہ قوم کے سامنے بھی ہم اپنا استدلال رکھ سکیں. اور ریکیوزل کی وجہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں کر ہمارے یہ 19 تاریخ کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ سنیں، اس کی وجوہات بھی جو ہے اس میں درج کی گئی ہیں درخواست میں، اور وہ میں آپ کو مختصراً بیان بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تعلق قاضی فائز عیسیٰ کے ذات سے ہے، وہ لے کر گئی سپریم کورٹ، ان کی درخواست لے لی گئی. ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایک درخواست جس کا تعلق خود چیف جسٹس سے ہے وہ لے لیجیے، دوسری نہ لیجیے اور اس میں آپ پریس کانفرنس کریں. کنفیوژن سی ہے. نہیں دیکھو دوسرا یہ کہ حماد حسن نے ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ لابنگ ہے کچھ سازشی عناصر تعلق قاضی فائز عیسیٰ کے ذات سے ہے، وہ لے کر گئی سپریم کورٹ، ان کی درخواست لے لی گئی. ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایک درخواست جس کا تعلق خود چیف جسٹس سے ہے وہ لے لیجیے، دوسری نہ لیجیے اور اس میں آپ پریس کانفرنس کریں. کنفیوژن سی ہے. نہیں دیکھو دوسرا یہ کہ حماد حسن نے ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ لابنگ ہے کچھ سازشی عناصر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ملک ہمیں ملا ہے اور یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی، اور خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک ملا ہے. اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، حکومت سے بھی ہوگی اور اداروں سے بھی ہوگی. آج جس بات پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ایم این اے آج امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ انسان سوچ بھی. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ملک ہمیں ملا ہے اور یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی، اور خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک ملا ہے. اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، حکومت سے بھی ہوگی اور اداروں سے بھی ہوگی. آج جس بات پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ایم این اے آج امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ انسان سوچ بھی